الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، یہ ربیع الاول کا مہینہ جس مہینے کے اندر سرکار کی آمد ہوئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے۔ کیسے نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے؟ شاعر اسے کہتا ہے، خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں اس جیسا آیا نہیں، حبیب خدا کملی والے کا ثانی، زمیں تو زمیں آسماں پر نہیں، ایسا نبی اللہ نے ہمیں بخشا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی آئے تھے آپ سے پہلے، اور آپ کے اور اللہ کے نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 570 سال کا فاصلہ تھا۔ اب اس دور کے اندر لوگ کیسے بکھر چکے تھے۔ اس دور کے اندر دو قسم کے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جو زمانہ ایک گزرا، لمبا طویل زمانہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر، بعد لوگ وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو مانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے تھے، یہ عیسائی تھے۔ اور بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم نہیں کیا، یہ یہودی تھے، اور دونوں
اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے کہ ہم کتاب والے ہیں، کتاب کو ماننے والے ہیں، اور دونوں اپنے اعتبار سے اس دور کے اندر طاقت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے اونچے تھے۔ اس کے بالمقابل ایک قوم ایسی تھی جو آگ کی پوجا کرتی تھی، اور ایک قوم وہ تھی جو نہ آگ کی پوجا کرتی تھی، نہ کتاب کو مانتی تھی، بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کی مورتیوں کی پوجا کرتی تھی۔ یہ جنہیں آج ہم عرب کہتے ہیں، جنہیں آج ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کا یہ ما قبل اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے کا یہ ان کا زمانہ ہے جو بالکل جہالت کا زمانہ تھا۔ کیسی جہالت تھی؟ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ عرب لوگوں کی جہالت کو جسے جاننا ہو وہ کلام اللہ کے اندر سورہ انعام ایک سورت ہے، اسے پڑھ لے، اس کے اندر ان کی جہالت کو ذکر کیا ہے۔ کیسی جہالت تھی؟ فرمایا کہ گھر کے اندر اگر لڑکی پیدا ہو، گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، باپ کے دل میں گویا رحم ہی نہیں تھا، ایسی جاہل قوم تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی عدت ایک تو یہ ہوا کرتی تھی کہ شوہر کے انتقال کے ساتھ اس کو بھی مار دیا جاتا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت کا ان کا دور تھا عربوں کا، کہ شوہر کے انتقال کے ساتھ عورت کو بھی مار دیا جاتا تھا کہ اب تیرا رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، جس کے لیے تو رہا کرتی تھی وہ نہیں رہا تو کیا رہے گی دنیا کے اندر، اسے بھی ختم کر دیتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان کی ایک عدت یہ ہوا کرتی تھی کہ شوہر کے انتقال کے بعد اس عورت کو ایک چھوٹی سی کوٹھری کے اندر، چھوٹے سے روم کے اندر، جس کے اندر کوئی آب و ہوا، کوئی ہوا پانی کا کوئی سہارا نہیں، کوئی سورج کا اندر کرنے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، بالکل تاریک چھوٹے سے کمرے کے اندر اس کو 1 سال کے لیے بند کر دیا جاتا تھا۔ اور جیسے کتے کو، بلے کو ہم جو کھانا دیتے ہیں، ایسے اس کی ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، اس کے اندر سے کھانا اس کے پاس رکھ لیا جاتا تھا۔ 1 سال تک یہ عورت اپنے سر میں کنگھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ان کی جہالت، شوہر کے انتقال کے بعد عدت کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ 1 سال تک وہ اپنے کپڑے نہیں بدل سکتی تھی۔ آج ہم 1-2 دن، 2-4 دن کپڑے نہیں بدلتے تو ہمیں خود گن محسوس ہوتی ہے کہ بہت میلے ہو چکے، بہت بدبو آ رہی ہے، ہمارے آس پاس میں لوگ ہوں گے انہیں تکلیف ہوگی۔ اور وہ عورت عدت میں جب اسے بٹھایا جاتا تھا تو 1 سال تک کپڑے نہیں بدلتی تھی، 1 سال تک اسے نہانے نہیں دیا جاتا تھا۔ کیا ان کی جہالت تھی، کیا ان کی جہالت تھی۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی ہجرت کر کے پہنچے اور جنہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجروں کی مدد کی، جنہیں انصار کہا جاتا ہے، ان کے 2 قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ زمانے جاہلیت میں ان کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس اونٹ ہوا کرتے تھے۔ اب اونٹ کو پانی پلانے کی باری آتی تھی کہ بھائی لائن میں کھڑے رہے، باری باری ان کے اونٹ پانی پیتے تھے۔ کبھی کسی وجہ سے ایک کا اونٹ دوسرے سے آگے آ گیا تو اس پر ان کے درمیان لڑائی ہوتی تھی 120 سال تک۔ صحیح روایتوں میں ہے 120 سال تک وہ لڑتے تھے۔ کس بات پر؟ کہ تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پیا، کیوں پلایا تو نے، میرے اونٹ کی باری تھی تو نے کیوں پلایا۔ اس بات پر 120 سال تک وہ لڑتے تھے۔ اور پھر جب لڑ کر بڑا گھر کا جاتا تھا تو اپنے پیچھے والے کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ میری اس سے اس معاملے میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو اس سے بدلہ لینا، لڑائی کو تو چالو رکھنا، چھوڑ مت دینا۔ یہ ان کی جہالت تھی، جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی یہ قوم تھی، عرب قوم، جنہیں آج ہم بڑے فخر سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے۔
جن کو قرآن نے لقب دے دیا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے جنہیں پروانہ دے دیا. یہ صحابہ جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور اللہ نے اپنے اس لاڈلے کو ان پر حکومت کرنے کے لیے، ان کے دلوں پر حکومت کرنے کے لیے، ان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے اللہ نے اپنے اس لاڈلے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا. دنیا کے اندر بھیجا اسی مہینے کے اندر، ربیع الاول کے مہینے کے اندر. یہ اور بات ہے کہ آپ کی پیدائش اور آپ کا انتقال جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول جو گئی ابھی بدھ کے دن اسی دن ہے، یہ بالکل نہیں. آپ کی پیدائش میں بھی اختلاف ہے. بعض کا قول ہے کہ 8 تاریخ تھی، بعضوں نے کہا 9 تھی، بعضوں نے کہا 12 تھی. اسی طریقے سے وفات کے باب میں بھی اختلاف ہے. 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی نہیں اللہ کے نبی کی. شیطان نے بھی کیا کھیل کھیلا، شیطان نے بھی کیا داؤ رچا، شیطان نے بھی کیسا اپنا میزائل چھوڑا کہ ایک گروہ کو نواسے کے شہادت کے ماتم پر لگا دیا. دنیا کے اندر ایک گروہ کو نواسے کی شہادت کے ماتم پر لگا دیا اور دوسرے ایک گروہ کو نانا کی ولادت کے جشن میں لگا دیا. حسین کی شہادت پر ماتم کرتا ہے ایک گروہ اور دوسری طرف سرکار کی آمد پر جشن مناتا ہے. واہ شیطان نے کیا کھیل کھیلا. تو فرمایا کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں امت کو تاریخ سے جوڑا ہی نہیں. ہمارے دین میں امت کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جوڑا ہے کہ اللہ جو کہے، رسول جو کہے اسے اپناؤ. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے پکڑ لو، اسے لے لو، اسے اپنی زندگی میں اپنا لو، اور جسے تمہیں روک دے، جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ہمارے دین میں امت کو تاریخ سے جوڑا ہی نہیں، اس لیے کہ اگر تاریخ سے جوڑا جاتا تو یہ امت خرافات میں، یہ امت رسم و رواج میں، یہ امت بدعتوں میں، یہ امت یہاں تک کہ شرک میں پہنچ جاتی. لیکن افسوس کہ تاریخ سے جوڑا نہیں، پھر بھی یہ امت رسم و رواجات میں پھنس چکی، بدعت میں پھنس چکی یہ امت. یہ تاریخ سے جوڑنا، اور تاریخ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، امت محمدیہ میں یہ چیز ہے ہی نہیں. شاعر کہتا ہے نا، شرک و بدعت کی رسموں میں الجھا ہے تو، اور نبی کی بھی سنت سے روٹھا ہے تو. رات دن شاعر کہتا ہے رات دن ناچ گانوں میں رہتا ہے تو. میں کہتا ہوں رات دن ڈھول تانسوں میں رہتا ہے تو. کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے. امت کو تاریخ سے نہیں جوڑا، پھر بھی امت رسم و رواجات میں پڑ گئی. نبی تو لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے آئے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے نبی کی اس سنت کو چھوڑا، نبی کے اس اخلاق کو چھوڑا، نبی کے اس طریقوں کو چھوڑا جو نبی اس مہینے میں ہمیں رحمت کا پیغام دینے کے لیے آیا تھا، جو نبی اس مہینے میں ہمیں محبت کا پیغام دینے کے لیے آیا تھا، جو نبی اس مہینے میں ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے کا پیغام دینے کے لیے آیا تھا، جو نبی اس مہینے میں ہمیں لوگوں کو صحیح راستہ بتلانے کا پیغام دینے میں آیا تھا، جو نبی اس مہینے میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے راستے بتلانے کے لیے آیا تھا. آج ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی. میلاد کے نام پر جلوس نکلتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہے، نمازیں ضائع ہوتی ہے. اسی بدھ کے دن
جہاں ایک طرف لوگ نبی کے نام کا جلوس نکل رہا تھا، ایک طرف نبی کے نام لیوا، یا نبی ہم نہ تھے، یا نبی یا رسول اللہ نعرے لگا رہے تھے، اور دوسری طرف عصر کی نماز کے اندر جماعت سے 15 منٹ اوپر ہو گئی، جماعت سے ایک مسجد کے اندر امام کے علاوہ ایک مصلی نہیں ہے۔ یا نبی ہمیں یہ تعلیم دے کر گئے تھے؟ نبی تو کہہ کر گئے تھے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نبی اس دنیا سے جا رہے ہیں، آخر میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی بیماری کے اندر 17 نمازیں پڑھائی تھی، اللہ کے نبی شنیچر کے دن ایک طرف حضرت علی ہے، ایک طرف حضرت عباس، دونوں کے کندھے پر سہارا لگا کر پاؤں مبارک گھسیٹتے ہوئے نماز کے لیے آئے اور نماز پڑھائی۔ نبی امت کو تعلیم دے کر گئے کہ اس حالت میں بھی نماز کو نہ چھوڑنا۔ نبی اس دنیا سے جا رہے پھر بھی کہہ رہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اس نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ نے ایسا حسین و جمیل نبی ہمیں دیا کہ کسی ماں نے جنا نہیں۔ شاعر اسلام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی شان میں کچھ شعر کہنے کو دل چاہتا ہے، آپ کی تعریف میں کچھ شعر کہنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا سر مبارک جھکا لیا کہ میں اپنی تعریف کیسے سنوں، کیسے کراؤں۔ ابھی اسی کشمکش میں تھے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا، نبی حسان سے کہو کہ آپ کی تعریف میں شعر کہے۔ اب حسان ابن ثابت سے کہا گیا کہ فرمائیے، کہیے کیا کہتے ہیں ہماری تعریف میں۔ اب حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کیا کہنے لگے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل انسان دیکھا نہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ حسن یوسف کو دیکھنے والیوں نے، حسن یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے حسین بنایا تھا، بہت ہی خوبصورت بنایا تھا۔ مصر کی عورتیں جو یوسف علیہ السلام کو جب ان کے سامنے سے گزارا گیا، حسن یوسف کو دیکھنے والیوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ ملکہ جو تھی زلیخا، انہوں نے ان کے ہاتھ میں چکو دیا تھا، چاقو، اور فروٹ دیے تھے، دعوت پر بلایا تھا۔ اپنے ہاتھ میں فروٹ تھا، ایک ہاتھ میں چھری تھی، اور کہا کہ اسے کاٹ کر تم کھاؤ، اور یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزارا۔ تو حسن یوسف کو دیکھ کر وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم فروٹ کاٹ رہے ہیں یا اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہیں۔ حسن یوسف کو دیکھنے والیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، اور میرے محبوب کو دیکھنے والوں نے انگلیاں بعد میں کٹائی، پہلے ایمان لائے اور گلے کٹوا دیے۔ ایسا حسین و جمیل۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں اور نہ جنے گی قیامت تک، اللہ کے نبی جیسا خوبصورت۔ خلقت مبرأ من کل عیب، حسان ابن ثابت کہتے اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیا ہے، جسمانی اعتبار سے کوئی کھوٹ نہیں، کوئی عیب نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا اللہ نے اپنی چاہت پر آپ کو پیدا نہیں کیا، بلکہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسا اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا، حسین و جمیل، جس کی سیرت پاکیزہ، جس کی صورت پاکیزہ۔ سیرت لکھنے والے لکھتے لکھتے تھک گئے اور آخر میں کہہ دیا کہ بعدت خدا بزرگ قصہ مختصر، نبی کی سیرت کون لکھ سکتا ہے، آپ کی سیرت کون بیان کر سکتا ہے؟ لیکن آپ جو ہمیں طریقے بتلا کر گئے، جو ہمیں راہ دکھلا کر گئے، اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے، آپ کے بعد سن ہجری 110 سال، سن ہجری 110 تک صحابہ زندہ رہے۔ آخری صحابی حضرت ابو الطفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن ہجری 110 میں انتقال ہوا ان کا، آخری صحابی۔ 110 سال اللہ کے نبی سے جانے کے بعد صدیق اکبر نے 2 سال حکومت کی، اوپر کچھ مہینے، فاروق اعظم نے 10 سال،
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال، حضرت علی نے 5 سال، اس کے بعد صحابہ، تابعین، یہ پورا سلسلہ حکومت کرتے گئے، اور ان کی زندگی کے اندر یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ جشن منانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ میلاد منانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ظاہری روشنیاں کرنے کا مہینہ نہیں ہے، اپنے دل کی روشنی کو جلانے کا مہینہ ہے۔ نبی جو تعلیم ہمیں دے کر گئے، نبی جو راستہ ہمیں بتلا کر گئے، نبی جو طریقے ہمیں دے کر گئے، اسے اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ اگر نبی نے جو طریقہ ہمیں بتایا، نبی نے جو راستے ہمیں بتلائے، نبی نے جو ہمیں اخلاق سکھلائے، نبی نے جو ہمیں رحمت، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیسے کرنا وہ بتلایا، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی زندگی کے اندر اتاری، تو یہ ہمارے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا، اور مرنے کے بعد کی لامحدود زندگی بھی ہماری کامیاب بنے گی۔ اس لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ تو ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ سبق لینا ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، اپنی زندگی کے اندر نبی کی سنتوں کو لاؤ، نبی کے طریقوں کو لاؤ، نبی نے جو کام بتلائے اسے کرنے والے بنو، اپنے آپ کو بدعات سے، رسومات سے، خرافات سے اور غلط چیزوں سے، غلط طریقوں سے، اور جس کام سے نبی ناراض ہو اس کام سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس مبارک مہینے کا صحیح پیغام سمجھ کر، اس مبارک مہینے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری ہوئی تھی، اس کا صحیح حق سمجھتے ہوئے، اس کو صحیح فالو کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کے طور و طریق کو اپنی زندگی کے اندر اتارتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔